کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ ہیں کون؟ صحابی رسول ہے۔ حضرت عمار ہیں کون؟ جس خاندان پہ ظلم ہوا اور نبی پاک مدنی کریم نے اس خاندان کے رحمت کی دعا کی۔ حضرت عمار کون ہے کہ جن کی ذات سے ہمارے اہل و سنت کی کتابوں میں تقریباً 60 کے نزدیک روایات حدیثیں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کو مانتے نہ تو پھر کم از کم ان کی ذات سے روایت لیتے بھی نہ، ان کے فضائل کے بارے ہماری کتابوں میں حدیثیں ہوتی بھی نہ، ان کی اپنے فضائل تو ہماری کتابوں میں موجود، ان کی والدہ کے فضائل ہماری کتابوں میں موجود، ان کے والد کے فضائل ہماری کتابوں میں موجود، اور ان کے خاندان کے فضائل ہماری کتابوں میں موجود۔ ایک بات دوسرا، یہی حضرت عمار ہے، حضرت عمار ابن یاسر کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی۔ اب میں نے یہ بیعت والی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ جو دوسرا طبقہ ہے ان کے نزدیک کیا ہے کہ نبی پاک مدنی کریم کے 1.25 لاکھ صحابہ تھے، لیکن رسول پاک کی وفات کے بعد وہ 1.25 لاکھ صحابہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ صرف 3 بندے مسلمان رہے تھے، اور وہ 3 بندے کون ہیں؟ ان کے نام بھی انہوں نے خود لکھے، وہ کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، اور جناب حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، اور جناب مقداد۔ عمار ابن یاسر کے بارے کیا لکھا کہ مسلمان تھا لیکن تھوڑا تھوڑا، کیا تھا؟ کیوں کہ انہوں نے بیعت کرنی تھی کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ جن لوگوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی تو یار لوگوں کے ہاتھ وہ مومن رہتے ہی نہیں، تو بھائی ان کا جو معاملہ مقدمہ پھر ہمارا بنے گا، آپ ان کے وارث بھی کوئی نہیں اور آپ ان کے مقدمے کے مدعی بھی کوئی نہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمار ابن یاسر کو باقی گروہ قتل کرے گا۔ اب اس کے بارے میں ہے کہ بھائی 3 مختلف مقامات کی روایات ہیں۔ کیا اللہ کے نبی مسجد نبوی میں موجود تھے، اللہ کے نبی ایک کنویں کے کنارے پر موجود تھے، اللہ کے نبی ایک باغ میں موجود تھے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تمام صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، عمار ابن یاسر نے بھی ایک پتھر اٹھایا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے دل لگی کرتے ہوئے ایک پتھر اٹھا کے اور رکھ دیا، تو انہوں نے فوراً کیا کہا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ مجھے ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ تو اس حدیث کا اگلا حصہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تجھے ہلاک کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی خدا کے نبی مدنی کریم نے اسی میں معاملہ کلیئر کر دیا کہ بھائی تیرے قاتل اور ہوں گے اور میرے صحابہ اور ہوں گے، تو معاملہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو مراد کیا ہے کہ گروہ پہلے سے باغی ہوگا تو وہ آپ کو قتل کرے گا۔ تو اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے کون سا طبقہ تھا جس کو باغی کہا گیا؟ وہ طبقہ وہی تھا کہ جنہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا، یورش کر دی، اور یہ اس دور کے لوگ تھے کون کہ جو پہلے باغی کہلائے اور بعد میں یہ لوگ خارجی کہلائے۔ ایک کتاب ہے لسان العرب جسے کہتے ہیں، اور اس کا مصنف کون ہے؟ ابن منظور افریقی، اور عالم عرب کے اندر نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر عربی لغت کی کوئی کتاب اس سے زیادہ معتبر کوئی نہیں۔ تو وہاں پہ باغی کے معنی لکھے ہیں۔ باغی ہوتا کون ہے کہ وہ شخص جو پہلے بیعت کر لے اور بعد میں تلوار اٹھائے، جو حاکم وقت کے خلاف ناجائز طور پہ وہ تلوار اٹھائے، یعنی پہلے اطاعت کر لے پھر اطاعت کو توڑ ڈالے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ باغی کہلائے گا۔ تو یہاں پہ وہ طبقہ تھا کون سا کہ جنہوں نے پہلے خلیفہ کی اطاعت کی پھر خلیفہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، تو یہ لوگ وہ تھے کہ سن 35 ہجری میں جن لوگوں نے بصرہ سے آ کے، مصر سے آ کے، شام سے آ کے، عراق سے آ کے مدینہ کے اوپر دھاوا بول دیا تھا، اور ان کے اینٹی پارٹی میں کون تھا؟ حضرت عثمان بھی تھے، جناب علی بھی تھے، حسن و حسین بھی، یہ ایک سائیڈ پر تھے اور یہ طبقہ ایک سائیڈ پہ تھا۔ تو پہلے یہ لوگ کیا کہلائے؟ باغی کہلائے۔ پھر جناب حضرت علی المرتضیٰ اپنے بیٹے کہاں بھیجے؟ عثمان ابن عفان کے دروازے پر۔ کیوں؟ عثمان ابن عفان کی حفاظت کے لیے۔ تو حفاظت کے لیے بیٹوں کو کھڑا کرنا یہ ایک عمل بتاتا ہے کہ باغیوں کے جو اعتراضات تھے جناب علی ان اعتراضات کے ساتھ نہیں تھے، اعتراض کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، ان کی آواز عثمان غنی کے ساتھ تو تھی، ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر ان کے مطالبات کو جائز سمجھتے تو اپنے بیٹوں کو اس کے دروازے پر کھڑا کبھی بھی نہ کرتے۔ ان کو کھڑا کیا کیوں؟ اور بیٹے تھے کون کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن و حسین ساتھ تھے، اور حضرت حسین کو بخار ہو گیا، امیر حج بن کے جا رہے تھے کون؟ عثمان ابن
عفان آپ نے سفر حج موقوف کر دیا. کیا کہ جب تک حسین ابن علی ٹھیک نہ ہو تو میں ان کو تنہا چھوڑ کے واپس نہیں جاؤں گا. پیچھے سے حضرت علی جو آئے تو جناب علی نے کہا کہ چونکہ آپ امیر المومنین ہیں, پورے سال کے معاملات آپ نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں, تو آپ تشریف لے جائیں, حسین ابن علی کی دیکھ بھال میں کر لوں گا. جس شہزادے کے لیے 44 لاکھ مربع میل کا حاکم, اور ہمارا موجودہ ملک پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل ہے, یعنی پاکستان جیسے 15 ملکوں کا حاکم کون؟ سیدنا امیر عثمان غنی. حضرت عثمان اپنا سفر کو موقوف کر دیں تو انہی شہزادوں کو جن سے نبی کی نسل آگے چلنی ہے, اور انہی شہزادوں کو جو پورے سادات کا بھائی منبع مرکز اصل نسل ہے, وہ کون ہے؟ حضرات حسنین غریبین. چلے ایک بات یہاں پہ اور سن لیجیے گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ سادات کو نہیں مانتے, جو اہل سنت ہیں یہ سادات کو نہیں مانتے, تو بھائی سادات ہیں کون؟ سید ہیں کون؟ جی بھائی حضرت علی کی اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. چلے اما فاطمہ کی اولاد, تو اما فاطمہ کی اولاد میں 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, تو ساری اولاد تو سید نہیں, ٹھیک ہے بھائی. تو پھر سید کون ہوگا؟ آپ اوان ملک ہیں, اپنا اوان فیملی سے جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارے ہے نا بھی کچھ قومیں ہیں جن کے مختلف قسم کی آگے گوتیں چلتی ہیں. کیسے؟ آرائی ایک قوم ہے نا بھائی, اس کی 8 شاخیں ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. ایسے راجپوت ان کی 36 ہیں, میواتی ان کی 52 ہیں, کمبو ان کی 84 ہیں, بلوچ ان کی 44 ہیں, اور جو آپ کے علاقے میں گجر بھائی پائے جاتے ہیں تو 506 تو ان کی ہے. دعویٰ ان کا 1000 کا ہے کہ ہماری 1000 گوتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. یعنی قبائلی سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا نا بھائی. کنولی 29 ہیں جی کنولی 29 ہیں. یہ اضافہ ہو گیا. بارک اللہ. میں نے کتاب منگوائی ہے لیکن پہنچی نہیں میرے پاس ابھی تنولی خاندان کے بارے میں. چلے بارک اللہ. اچھا اس میں ہے کیا بھائی؟ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ سید ہم کہتے کسے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں, 27 آپ کے داماد. لیکن جناب علی کے 17 بیٹوں کو ہم سید نہیں مانتے. حضرت علی کی اولاد جو چلی وہ 5 بیٹوں سے چلی, 12 بیٹوں سے اولاد آگے نہیں چلی. جن 5 سے اولاد چلی وہ 5 کون ہیں؟ محمد بن علی, حسن ابن علی, حسین ابن علی, عباس ابن علی, عمر ابن علی. ان 5 کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور بیٹے سے نہیں ہے. لیکن جناب علی کے 17 بیٹوں میں ہم سید مانتے ہیں صرف ان 2 بیٹوں کو جن کی اماں کو فاطمہ بطول کہتے ہیں, جن کے نانا کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک لفظ ام ابیہ کہ سیدہ فاطمہ کا لقب کیا ہے؟ ام ابیہ. اور ام ابیہ کا مطلب اگر کوئی بندہ 2024 کے بعد آپ کو یہ بتا جو میں بتا رہا ہوں, اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر تو اس نے میرا جملہ نقل کیا ہوگا, ورنہ اس سے پہلے یار لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا کہ ام ابیہ کا مطلب ہے کہ فاطمہ اپنے بابا محمد کی اماں ہے. کہ سیدہ فاطمہ آمنہ کے لال سے وہ سلوک کرتی تھی جو اماں کرتی ہے, اور وہ یوں احترام کرتے جیسے بیٹا اپنی ماں کا کرتا ہے. ام ابیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہمیں بتایا ابو بکر صدیق نے, جو بخاری شریف میں موجود, القافی میں موجود, حق الیقین میں موجود. اور وہ کیا کہا؟ اے ام ابیہ, اے فاطمہ تو قیامت تک کے لیے اپنے بابا محمد کی نسل کی اصل ہے. یعنی قیامت تک جو سادات کی نسل چلے گی اس کی بنیاد کون ہے؟ جی بھائی. تو ام کے معنی صرف میرے بھائی ماں ہی کے نہیں ہوتے, ام کے معنی بنیاد کے بھی ہوتے نا بھائی. تو مراد کیا کہ آپ سادات نسل کی کیا ہے؟ بنیاد ہیں. تو سیدہ فاطمہ کی نسبت سے ہم نے سادات کا ٹائٹل ماں کی وجہ سے ہے, باپ کی وجہ سے نہیں ہے. ہم نے سادات کو جو مانا تو نسبت بطول کی وجہ سے, اور ہم نے اصحاب کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے. اب ایک سوال یہ ہے بھائی سید ہو لیکن اس کے اعمال ٹھیک نہ ہو تو ایسے سید کی عزت کی جائے گی؟ جی بھائی ہم نے کہا نہیں. جبکہ ہمارے اکابر نے اپنی کتاب میں لکھا, مقام اہل بیت میں علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے, بھائی ہو سید لیکن اعمال ٹھیک نہ ہو, ایسے سید کو پیر تو نہیں ماننا لیکن ایسے سید کی توہین بھی نہیں کرنی. پوچھنے والے پوچھا کیوں؟ فرمایا بھائی اس لیے
کہ ہم نے سید کو اعمال کی وجہ سے مانا ہی نہیں، ہم نے تو سید کو مانا ہے نسبت بطول کی وجہ سے۔ سنیں اچھا رہا یہ معاملہ، اگر وہ سید، بھائی اس کی عزت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک قرآن پاک کی چھپائی کے دوران ایک ہی صفحے پر ڈبل چھپائی جو ہو جائے، زبر زیر کا پتہ چلتا نہیں، تو ایسے صفحے کی تلاوت تو نہیں کرنی، لیکن ایسے صفحے کو اٹھا کے پھینکنا بھی کوئی نہیں۔ سید ہے، اعمال ٹھیک نہیں، اس کو پیر تو نہیں ماننا، لیکن توہین بھی نہیں کرنی۔ لیکن اگر وہ اسلام ہی کو چھوڑ جائے تو پھر ایسے سید کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب رہا یہاں پہ معاملہ، سوال آپ نے کہنے کیا تھا بھائی؟ حضرت عمار میں حدیث عمار، تو رسول پاک مدنی کریم کیا کیا یہاں پہ کہ باقی گروہ آپ کو قتل کرے گا، اور مسند احمد میں حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک طبقہ دین سے نکل جائے گا، اور اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ جو طبقہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ قریب میرے حاجی صاحب بھی ہیں، قریب میرے ہزاروی صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو حق کے زیادہ قریب ہوگا تو مراد کیا ہے کہ طبقہ ایک نہیں ہوگا، طبقے ایک سے زیادہ ہوں گے۔ تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ ایک طبقہ دین سے نکل گیا، اور وہ طبقہ تھا کون سا؟ یہ وہی طبقہ تھا جنہوں نے سیدنا علی جو المرزا پہ نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ کب؟ جب جناب علی نے صلح جو کی تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ علی تو قرآن کا مخالف ہو گیا، علی نعوذ باللہ دین سے نکل گیا۔ تو جناب سیدنا علی المرزا نے نہروان کے مقام پر 40,000 فوج کا قلقمہ کیا ان کا، اور 2 طرح کے انداز اپنائے جناب علی نے اپنی خلافت کے دور میں 3 بڑی جنگوں میں۔ ایک جنگ ہوئی جناب امیر معاویہ کے ساتھ، ایک سیدہ عائشہ کے ساتھ، ان 2 کا طرز عمل اور ہے، اور تیسری جنگ کون سی؟ نہروان کی، اور اس میں طرز عمل اور ہے۔ وہ کیا کہ ان کے جنازے پڑھے اور ان کے جنازے نہیں پڑھے، ان کے لوگ قیدی کیے کوئی نہیں اور ان کے لوگ قیدی کیے، ان کا مال لوٹا اور ان کا مال لوٹا کوئی نہیں، ان کے جنازے پڑھے اور ان کے جنازے پڑھے کوئی نہیں، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے دعائیں کی کوئی نہیں، ان کو اپنا بھائی کہا اور ان کو اپنا بھائی کہا نہیں، ان کے لوگوں کا پیچھا کیا لیکن ان کے لوگوں کا پیچھا جنگ میں نہیں کیا، اور ان کے بارے کیا کہا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا ان کے سردار کو، تو جناب علی نے کہا کہ واللہ اللہ کے نبی کا فرمان سچ ثابت ہو گیا، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ایسے طبقے کا سردار کون ہوگا جس کا بازو لٹکتا ہوگا جیسے عورت کا پستان لٹکتا ہے، اور یہ طبقہ دین سے یوں نکل جائے گا جسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور ان کے بارے کیا کہا؟ جب کہنے والے کسی نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، فرمایا واللہ وہ کفر کب کا چھوڑ چکے، کہ مشرک ہیں، کہ مشرک ایسے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو کافر کون ہیں؟ کہ ہیں میرے بھائی، لیکن کی انہوں نے زیادتی ہے، کی انہوں نے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق قاتلان عثمان کے ساتھ ہے، یا میں ان کو شیلٹر دے رہا ہوں، واللہ میرا تعلق قاتلوں کے ساتھ نہیں بلکہ مقتول کے ساتھ ہیں۔ تو جناب سیدنا علی جو مرتضیٰ ان کا اپنا ذاتی کردار بتاتا ہے کہ صحابی کون ہے اور باغی کون ہے، اور باغی بھائی جنازہ جب پڑھا جائے تو جنازے میں دعا پڑھتے کون سے ہیں حضرات؟ حینا میتنا، یہ نا کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی نانا نانی والی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نانا والی پہ نہیں، کون سی ہے؟ نا، زندہ بھی ہمارے، مردہ بھی ہمارے، چھوٹے بھی ہمارے، بڑے بھی ہمارے، یعنی ان کو اپنا کہا اور اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑا۔ ان کے ساتھ تو جوڑا، ان کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ صحابی کون ہے، باغی کون ہے۔ پھر جناب سیدنا علی جو مرتضیٰ نے سن 40 ہجری میں صلح کر لی، 40 میں صلح کر لی۔ کیسے کہ 8 صوبے ہیں، 5 میرے پاس، 3 آپ کے پاس، اور قرآن کہتا کیا ہے؟ اگر مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو جائے، اگر مسلمانوں کے 2 طبقے آپس میں جنگ کر لیں تو کیا ہے؟ پتہ کیا لگا کہ مسلمانوں میں جنگ ہو سکتی ہے نا بھائی، جنگ ہو سکتی ہے، اور جنگ کرنے کی بنیاد پہ وہ کافر ہو جائیں گے نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پہ لڑائی کے 3 انداز ہیں۔ ایک بندہ اگر جناب علی سے اس لیے لڑا کہ انہوں نے جناب علی کو کافر سمجھا تو پھر لڑنے والا کافر ہو گیا۔ ایک نے ذاتی بغض رکھا جناب علی کے ساتھ تو یہ بھی کافر نہیں تو فاسق ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ لیکن ایک کا اختلاف رائے ہو گیا، وہ کہتا ہے میں جس موقع پر ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں جس موقع پر ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے،
اور عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لینے میں ان دونوں بھائیوں میں اختلاف کوئی نہیں تھا. اختلاف صرف اتنا تھا، ایک کہتا ہے نقد، ایک کہتا ادھار، ایک کہتا ابھی، ایک کہتا بعد میں. یہ اختلاف رائے تھا. تو اختلاف رائے جو یہ ہو گیا، یہ کوئی کفر و اسلام والا معاملہ نہیں تھا. ان دونوں حضرات میں جو اختلاف ہوا یہ اعتقادی نہیں تھا، فسادی نہیں تھا، انادی نہیں تھا، اجتہادی تھا. اور اجتہادی اختلاف تو جناب علی کے ساتھ حضرت حسن مجتبیٰ نے بھی کیا. تو اجتہادی اختلاف میں کوئی اختلاف میرے بھائی معاملہ ہوتا نہیں. اب رہا یہ معاملہ جی دونوں لڑے تو فیصلہ آج ہم کریں گے. یاد رکھیے گا جنگل کے شیر لڑ بھی پڑے تو ان کا فیصلہ کتے نہیں کرتے. بے شک نا بھائی، اگر ملکوں کی لڑائی ہو جائے تو ان کا فیصلہ میراثی نہیں کریں گے. نا بھائی، سرداروں کی لڑائی، ملکوں کی لڑائی تو کم از کم اسٹیٹس والا بندہ کرے گا. اگر صحابہ کی لڑائی ہو بھی گئی تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یا وہ رب کرے گا جس نے ان کو چنا، یا وہ مصطفیٰ کریم کریں گے جس نے ان کی تربیت کی. اور رب نے کہا کہ سارے کے سارے جنتی، اور مصطفیٰ نے کہا یار میرے ستاروں جیسے. بھائی جو اتھارٹی ہے اس نے فیصلہ کر دیا نا بھائی. اور کہا کیا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کیا ہو جائے اور ایک طبقہ حد سے بڑھ جائے، ایک طبقہ، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. کب تک؟ جب تک وہ حق سے رجوع نہ کر لے. اگر یہ طبقہ باغی تھا امیر معاویہ والا تو جناب علی نے صلح کیوں کی؟ جنگ کرنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے بھائی حق سے رجوع کر لیا تو بھائی بندہ کفر چھوڑ دے تو ضابطہ زندگی پہ اعتراض، گناہ چھوڑ دے تو ضابطہ زندگی پہ اعتراض، اگر توبہ کر لی، حق سے رجوع کر لے تو ضابطہ زندگی پہ اعتراض. آپ کا میرا تو بنتا ہی نہیں نا بھائی. اور اگر انہوں نے بھائی توبہ نہیں کی اور پھر جناب علی نے صلح کر لی تو پھر یہ اعتراض ان پہ نہیں، یہ اعتراض تو جناب علی کی ذات پر ہوگا کہ چونکہ علی عامل قرآن ہے تو آپ کا کام تو قرآن کی عملی تفسیر بیان کرنا ہے. قرآن کچھ کہتا ہے، آپ کچھ کرتے ہیں، تو یہ اعتراض جناب علی کی ذات پہ ہوگا. اب زمانہ علی کو بھلے مخالف قرآن سمجھے، ہم تو علی کو حافظ قرآن بھی سمجھیں، محافظ قرآن بھی سمجھیں، عالم قرآن بھی سمجھیں، عامل قرآن بھی سمجھیں، اور ترجمان قرآن بھی سمجھیں. پھر اسی سیدنا معاویہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی. کتنی؟ 44 لاکھ مربع میل کی حکومت اپنے بابا کی کس کے حوالے کر دی؟ امیر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب خود طالب علم کیا لکھتے ہیں؟ اس دور میں دو طبقات تھے، ایک حکومت دینے والا، ایک حکومت لینے والا. دینے والے نے حکومتی تو خوشی کے ساتھ دی اور لینے والے نے تو حکومت خوشی کے ساتھ لی. اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ نے کیا کیا کہ آپ نے ممبر پر بیٹھ کے کیا فرمایا کہ لوگوں، خلافت میرا حق تھا تو میں نے ان کو دے دی، اگر ان کا حق تھا تو ان کے پاس پہنچ گئی. قرب الاسناد کتاب میں کیا ہے؟ حضرت حسن مجتبیٰ کی روایت ہے کہ آخری ٹائم میں میرے بابا سیدنا علی المرتضیٰ نے مجھے وصیت فرمائی کیا کہ ان قریب اللہ امیر معاویہ کو حکومت دے گا اور اس کی حکومت کو برا نہ سمجھنا. اور یہ کتاب ہماری نہیں ہے، یہ روافظ کی کتاب ہے. اگر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے نزدیک یہ باغی حکومت ہوتی تو اس کو قبول کرنے کی، پسند کرنے کی اپنی اولاد کو وصیت کرتے بھائی؟ نہیں بھائی، کبھی بھی نہ کرتے. تو یہاں پر روایات کے بعد کردار صحابہ دیکھنا ہوگا، اور صحابہ کا کردار بتا دیتا ہے کہ باغی کون ہے، صحابی کون ہے، صحابی کون ہے. رہا یہ معاملہ، یہ روایت مختلف انداز میں ہے، لیکن کسی بھی روایت میں کہ وہ ان کو جنت کی جانب بلاتے ہوتے گے اور یہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے، تو یہ دو مختلف واقعات کو ایک جگہ پہ راوی نے جمع کر دیا. کیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس جو ہیں، اور یہ شاگرد ہیں اللہ کے نبی کے بھی، جناب علی کے بھی، کزن ہیں اللہ کے نبی کے بھی اور جناب علی کے بھی. اور یہ کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کے شاگرد ہیں جن کو بھیجا انہوں نے، اور اپنے غلام کو بھیجا کس کے پاس؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس. کہا فرمایا جاؤ اور وہ حدیث ان سے سن کے لاؤ. کون سی حدیث؟ جو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، ان سے سن کے آؤ. کون سی؟ کہ اللہ کے نبی نے خارجی طبقے کی پہچان بتائی تھی. خارجی کون ہوگا؟ باقی طبقہ کون ہوگا؟ تو جب یہ پہنچنے والے پہنچے تو وہاں پہ اس وقت بیان کیا ہو رہا تھا کہ وہ طبقہ جنت کی جانب بلائے گا. کون؟ عمار ابن یاسر. اور وہ کہاں بلائیں گے؟ جہنم کی طرف. کس کی طرف بھائی؟ جہنم کی طرف بلائیں گے. تو اس موقع پر انہوں نے یہ بیان سنا اور یہ آگے راوی نے بیان کر دیا
اس سے پہلے معاملہ کیا چل رہا تھا؟ تو اگر روایت میں وہ موجود ہے لیکن بیمار ذہن کرتے کیا ہیں کہ نماز کے نزدیک نہ جانا. قرآن میں لکھا ہے اگلی آیت پڑھنی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، ہے نا بھائی. تو ڈنڈی مار کا تذکر کیا کیا کہ یہاں پہ آدھی روایت تو بیان کی لیکن اگلی روایت بیان نہ کی. اگر نعوذ باللہ یہ معاملہ ایسے ہوتا، قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. جو بعد والے ہیں وہ پہلوں جیسے نہیں، اور ان پہلوں میں جو پہلا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے. جو مقام اور شان اللہ نے جناب علی کو عطا فرمائی ہے وہ امیر معاویہ تو کجا، امیر معاویہ کے والد گرامی کو بھی عطا نہیں فرمائی. سیدنا معاویہ خود فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جناب علی کو جو مقام عطا کیا تو جناب علی کے جسم